تم ڈرائیور ہو میرے؟ تمہاری اتنی اوقات کہ تم مجھے روکو؟ وہ غصے سے گھبرائی تو حمزہ خان زیادہ غصے سے مٹھی بھیج گیا۔ اپنے ایک مقصد کے لیے وہ اس مغرور امیر زادی کا ڈرائیور بنا تھا تاکہ اس کے باپ سے انتقام لے سکے، پر اندازہ نہیں تھا شکل سے معصوم اور کم عمر لڑکی اس قدر مغرور اور خودسر ہوگی۔ یار ایسے تو مت بولو، کتنا ہینڈسم ڈرائیور ہے، علیشہ کی دوست نے کہا، جس پر وہ کندھے اچکاتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حمزہ نے انہیں پارٹی میں ڈراپ کیا اور پھر حمزہ کے حکم پر ہی علیشہ کو نشہ آور مشروب پلا کر یہ ثابت کیا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ علیشہ کی باپ نے عزت بچانے کے لیے اس کا نکاح حمزہ سے شاہ زمان کی عالیشان لائبریری میں اس وقت صرف سگار کے دھوئے کے مرغلے اڑے ہوئے تھے۔ کمرے کی لکڑی کی بھاری میز کے پیچھے بیٹھے شاہ زمان کے چہرے پر گہری تشویش اور سختی نمایاں تھی۔ ان کی سلطنت جتنی بڑی تھی، ان کے دشمنوں کی تعداد بھی اتنی ہی زیادہ تھی، اور ان سب کے درمیان ان کی واحد کمزوری ان کی اکلوتی بیٹی عریشہ تھی۔ میز کے سامنے بالکل سیدھا علی پرسکون کھڑا تھا، حمزہ خان زادہ۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، نہ ہی شاہ زمان کی دولت اور روب کا اس پر کوئی اثر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجے گہرے اور سرد تاثرات کے ساتھ شاہ زمان کی بات سن رہا تھا۔ شاہ زمان نے سگار ایک لمبا کش لیا، دھواں فضا میں چھوڑا اور اپنی عقاب جیسی نظریں حمزہ پر ٹکا دی۔ حمزہ، میں نے تمہارا بیک گراؤنڈ دیکھا ہے، تم ایک عام ڈرائیور یا گارڈ نہیں ہو۔ تمہاری ٹریننگ اور تمہاری خاموشی بتاتی ہے کہ تم اس کام کے لیے بہترین ہو۔ شاہ زمان کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ لیکن یاد رکھو، جس کام کے لیے میں تمہیں ہائر کر رہا ہوں وہ معمولی نہیں ہے، تمہیں عریشہ کی حفاظت کرنی ہے۔ حمزہ خاموش رہا، اس کے چہرے کی سختی لکیروں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ بس سر جھکائے کھڑا تھا جیسے ایک فرما بردار ملازم کھڑا ہوتا ہے۔ شاہ زمان میز پر جھکے اور اپنی آواز کو مزید گہرا کیا۔ علیشہ میری جان ہے، میرے دشمن اس وقت بلوں سے باہر آ چکے ہیں اور وہ مجھے توڑنے کے لیے علیشہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ تمہیں اس کی ہر سائے سے حفاظت کرنی ہے۔ وہ یونیورسٹی جائے، اپنے دوستوں سے ملے یا کسی پارٹی میں جائے، تم ایک سائے کی طرح اس کے ساتھ رہو گے۔ اسے دشمنوں کی ہر چال سے بچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ شاہ زمان کھڑے ہوئے حمزہ کے قریب آئے اور اس کے کندھوں پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا، ایک بات کان کھول کر سن لو حمزہ، اگر علیشہ کو ایک خراش بھی آئی، اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم کون ہو اور تمہاری اوقات کیا ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہاری زندگی علیشہ کی حفاظت سے جڑی ہے۔ حمزہ نے اپنے کندھوں پر موجود شاہ زمان کے ہاتھ کو دیکھا اور نہایت پرسکون مگر گرجدار آواز میں کہا، آپ بے فکر رہیں سر، علیشہ بی بی کی حفاظت اب میری ذمہ داری ہے۔ جب تک میں ہوں کوئی دشمن ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ شاہ زمان نے اطمینان سے سر ہلایا۔ چند اور باتیں کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ڈیزائنر ڈریس کو اس طرح پریس کرنے کی؟ تمہیں پتہ بھی ہے یہ کتنی قیمتی ہے؟ علیشہ کی چیخنے کی آواز پورے کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ علیشہ جو حسن میں تو بے مثال تھی، لیکن غرور اور تکبر اس کی انگ انگ سے جھلکتا تھا۔ اس وقت وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی ملازمہ پر بری طرح برس رہی تھی۔ ملازمہ خوف سے کانپتی ہوئی سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ بی بی جی، مجھ سے غلطی سے، ملازمہ نے ہچکیوں کے درمیان کہنا چاہا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ علیشہ نے اپنے ہاتھ میں موجود پرفیوم کی مہنگی بوتل بیٹھ کر پڑھ گئی، تم جیسے جاہل ملازموں کو کوئی کام ڈھنگ سے نہیں آتا۔ اگر دوبارہ میری کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو اسی وقت اس گھر سے دھکے دے کر نکلوا دوں گی۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ ملازمہ روتے ہوئے کمرے سے بھاگ گئی۔ علیشہ نے غصے سے گہرا سانس لیا، اپنے بال ٹھیک کیے، اپنے مہنگے لباس اور میک اپ کو آخری بار آئینے میں دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی تکبر تھا جو ایک امیر زادے کی پہچان ہوتا ہے۔ آج اسے اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک بڑی پارٹی میں جانا تھا اور وہ لیٹ ہو رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر اپنے ہینڈ بیگ کو بازو پر لٹکائے تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکلی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی ہائی ہیلز کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ جب علیشہ نیچے ہال میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کے والد شاہ زمان لاؤنج میں کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ایک مضبوط جسم اور سنجیدہ چہرے کا مالک نوجوان کھڑا ہے۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی لیکن اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا روب تھا۔ علیشہ نے رک کر ناگواری سے اس نئے چہرے کو دیکھا۔ اس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا اور اس نامعلوم شخص کی موجودگی نے اسے مزید چڑچڑا کر دیا۔ وہ تیز قدموں سے اپنے والد کے پاس آئی اور حمزہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی بدتمیزی سے بولی، ڈیڈ یہ کون ہے؟ ہمارا نیا مالی ہے یا کوئی اور ملازم؟ شاہ زمان نے علیشہ کے لہجے پر ہلکی سی ناگواری کا اظہار کیا لیکن نرمی سے بولے، علیشہ تمیز سے بات کرو، یہ حمزہ ہے، آج سے یہ تمہارا پرسنل گارڈ بھی ہے اور تمہارا نیا ڈرائیور بھی۔ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری اب اس کی ہے۔
عریشہ نے آبرو چکائے، اس کی حمزہ کے اوپر ایک گہری تنقیدی اور مغرور نظر ڈالی، سر سے لے کر پاؤں تک اسے دیکھا جیسے وہ کسی سستی چیز کا معائنہ کر رہی ہو۔ حمزہ بالکل ساکت کھڑا تھا، اس کے چہرے پر عریشہ کی اس تضحیک آمیز نظر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ گارڈ اور ڈرائیور؟ عریشہ نے تنزن ہنستے ہوئے کہا، ڈیڈ مجھے کسی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ میرا ڈرائیور بنے گا؟ اس نے حمزہ کی طرف دیکھ کر منہ بنایا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ کتنے دن ٹکتا ہے۔ وہاں سے وہ حمزہ کو ایک آخری حقارت آمیز نظر دیکھ کر باہر پورچ کی طرف چل دی۔ پورچ میں چمکتی ہوئی مہنگی لگژری گاڑی کھڑی تھی۔ عریشہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی گاڑی کے پچھلے دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی عادت تھی کہ جب بھی وہ باہر آتی، پرانا ڈرائیور بھاگ کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا تھا اور وہ ملکہ کی طرح اندر بیٹھتی تھی۔ حمزہ بھی شاہ زمان سے اجازت لے کر باہر آیا اور وہ بغیر کسی جلدی کے پرسکون قدموں سے چلتا ہوا سیدھا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ عریشہ کے پاس سے گزرا، لیکن اس نے پچھلا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ تک نہیں بڑھایا۔ وہ چپ چاپ جا کر ڈرائیونگ سیٹ کے پاس سر جھکا کر انتہائی وقار کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جیسے وہ عریشہ کی گاڑی میں بیٹھنے کا انتظار کر رہا ہو۔ عریشہ گاڑی کے بند دروازے کے پاس کھڑی رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ حمزہ نے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا اور وہ وہاں خاموشی سے سر جھکائے کھڑا ہے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ایکسکیوز می، عریشہ نے وہیں کھڑے کھڑے اونچی اور تیز آواز میں حمزہ کو پکارا۔ حمزہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، گارڈ کم ڈرائیور، عریشہ چیخ کر بولی۔ تم وہاں بت بن کر کیوں کھڑے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا میں یہاں کھڑی ہوں؟ تم گاڑی کا دروازہ کھولو میرے لیے۔ حمزہ نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا، اس کی گہری اور سرد آنکھیں سیدھی عریشہ کی غسیلی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی معذرت کا کوئی تاثر۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا اور عریشہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان دوری کم تھی اور عریشہ کو اس کے قد اور رعب کے سامنے تھوڑا پیچھے ہونا پڑا۔ حمزہ نے انتہائی دھیمے مگر کاٹدار لہجے میں کہا، بی بی جی، میں یا آپ کا نوکر نہیں جو آپ کے نخرے اٹھائے یا آپ کے لیے دروازے کھولتا پھرے۔ عریشہ کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ تمہاری یہ ہمت؟ شاہ زمان صاحب نے مجھے صرف 2 کاموں کے لیے ہائر کیا ہے، پہلا گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے اور دوسرا آپ کی حفاظت کرنے کے لیے۔ یہ دروازہ کھولنا اور بند کرنا، یہ کام آپ خود کرنے ہوں گے۔ میں آپ کی عیاشیوں کا ملازم نہیں، آپ کی زندگی کا محافظ ہوں۔ حمزہ نے ایک بات جاری کرتے ہوئے کہا، تم ایک معمولی ڈرائیور ہو کر مجھے سکھاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ عریشہ غصے سے کانپنے لگی۔ میں ابھی ڈیڈ کو بلا کر تمہیں نوکری سے نکلواتی ہوں۔ وہ مڑی ہی دیکھے، اندر لاؤنج کی بڑی شیشے کی کھڑکی سے شاہ زمان کی نظر ان پر پڑی۔ شاہ زمان نے باہر پورچ کی طرف دیکھا جہاں عریشہ غصے میں کھڑی تھی اور حمزہ اپنی جگہ قائم تھا۔ شاہ زمان نے وہیں سے حمزہ کی طرف دیکھا اور چہرے کے تاثرات سے ہلکا سا اشارہ کیا کہ معاملے کو زیادہ نہ بڑھاؤ اور گاڑی کا دروازہ کھول دو۔ شاہ زمان جانتے تھے کہ ان کی بیٹی ضدی ہے اور وہ اس وقت کسی نئے ہنگامے کے موڑ میں نہیں رہے۔ حمزہ نے شاہ زمان کا اشارہ دیکھ لیا، اس نے ایک گہرا سانس لیا، ان کے اشارے پر اس نے اپنی انا کو عارضی طور پر پیچھے دھکیلا۔ حمزہ نے عریشہ کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ ابھری جو عریشہ کو مزید تپانے کے لیے کافی تھی۔ وہ آگے بڑھا، گاڑی کی ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ تشریف رکھیے بی بی جی، حمزہ نے تنزیہ انداز میں جھک کر کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی چیلنج تھا۔ عریشہ نے غصے سے اسے گھورا، اپنے پیر پٹھے اور گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ حمزہ نے دروازہ بند کیا، گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آئینے میں اس نے عریشہ کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھا اور دل میں سوچا، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے عریشہ، اور تمہارا غرور توڑنے کا کام قدرت نے مجھے سونپا ہے۔ گاڑی بڑے گیٹ سے باہر نکلی، دن معمول کے مطابق گزرنے لگے تھے اور عریشہ کی بدتمیزی عروج پر تھی۔ حمزہ محض اسے گھور کر رہ جاتا تھا، وہ کچھ کہتا نہ تھا لیکن اس کی نظریں گھر کے چاروں اطراف رہتی تھی۔ وہ عجیب نظروں سے چاروں اطراف گھورتا تھا، مانو کسی چیز کا معائنہ کر رہا ہو۔ ایک رات جب سب گہری نیند سو رہے تھے، وقت تقریباً 2 بجے کا تھا، عریشہ نے اپنی کمرے کی بتیاں بجھا رکھی تھی لیکن وہ خود جاگ رہی تھی۔ اسے اپنی سہیلی کے برتھ ڈے نائٹ پارٹی میں جانا تھا جس کی اجازت شاہ زمان نے سخت سیکیورٹی الرٹ کی وجہ سے نہیں دی تھی۔ میں اس حمزہ اور ڈیڈ کے پہروں سے تنگ آ چکی ہوں، میں ایک قیدی نہیں ہوں۔ عریشہ نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے کندھوں پر چھوٹا بیگ لٹکایا۔ وہ دبے دبے پاؤں بغیر چپل کی آواز کیے اپنے کمرے سے نکلی۔ راہداری کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے وہ نیچے ہال کی طرف بڑھی اور عقبی دروازے سے لان کی طرف نکل گئی۔ اسے لگا کہ وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ اس نے گیٹ کی طرف قدم بڑھا ہی تھے کہ اچانک سامنے سے ایک بھاری مردانہ سایہ نمودار ہوا۔ ٹارچ کی تیز روشنی سیدھی عریشہ کے چہرے پر پڑی۔ عریشہ نے چونک کر آنکھوں پر ہاتھ رکھا، سامنے حمزہ کھڑا تھا۔ اس کی جیکٹ کے زپ بند تھے اور اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح وہی سخت اور چوکنا
तासुरात थे। आधी रात को कहाँ जाने की तैयारी बीबी जी? हमजा ने तंजिया मगर धीमी आवाज में पूछा। अरीशा का दिल तेजी से धड़का, लेकिन अगले ही पल उसका गुरूर और गुस्सा आउद कर आया। वो गुस्से और बदतमीजी से चीख कर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर टॉर्च चमकाने की? तुम अपने काम से काम रखो, मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं तुम्हें, चलो हटो मेरे रास्ते से। हमजा एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला। उसने टॉर्च बंद की और अरीशा के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। मुझे आपका बाप बनने का कोई शौक नहीं बीबी जी, लेकिन मुझे आपकी हिफाजत का जिम्मा मिला है और मैं अपने फर्ज से किसी भी सूरत पीछे नहीं हट सकता। बाहर खतरा है और आप इस वक्त घर से बाहर एक कदम ही नहीं रखेगी। मैं जाऊंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। अनीशा ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन हमजा चट्टान की तरह खड़ा रहा। हमजा ने बगैर किसी नरमी के अनीशा का बाजू मजबूती से पकड़ा। बहुत हो गया आपका ड्रामा, अब चुपचाप अंदर चले। वो अनीशा को इसके बाजू से पकड़कर वापस घर के अंदर ले आया। अनीशा मुसलसल तड़प रही थी, चीख रही थी, छोड़ो मुझे बदतमीज इंसान, मैं डैड को बताऊंगी, वो तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन हमजा पर उसकी चीखों का कोई असर नहीं हुआ। वो इसे घसीटता हुआ ऊपर के इस कमरे तक ले आया और उसे अंदर धकेल दिया। अनीशा ने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन हमजा ने उसी वक्त कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा बंद किया और बाहर से चाबी घुमाकर लॉक कर दिया। सिर्फ यही नहीं, हमजा जानता था कि वो कितनी खुदसर है। वो फौरन बाहर गैलरी की तरफ गया और गैलरी का बैरूनी लोहे का दरवाजा भी मजबूती से बंद करके ताला लगा दिया ताकि वो वहां से भी भाग जा सके। कमरे के अंदर से अनीशा दरवाजे पर मुठ्ठियां मार रही थी और चीख रही थी, हमजा दरवाजा खोलो, तुम एक मुलाजिम हो, तुम्हारी यह औकात। हमजा दरवाजे के बाहर पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट थी। चिल्लाओ जितना चिल्ला सकती हो अरीशा, अभी तो इस कैद की शुरुआत है। वो सारी रात वहीं खड़ा रहा, वहां से हिला तक ना था, जबकि अरीशा थक हार कर खामोश हो चुकी थी। अगली सुबह सूरज की किरणें डाइनिंग हॉल को रोशन कर रही थी। शाहजमान सरबराही कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे और चाय की चुस्कियां ले रहे थे। अरीशा सीढ़ियों से उतरी। उसकी आंखें रात भर गुस्से से ना सोने की वजह से हल्की सुर्ख थी और चेहरे पर शदीद बेजारी थी। वो आकर कुर्सी पर बैठी और बददिली से नाश्ते की प्लेट को चम्मच से खरीदने लगी। शाहजमान ने अखबार नीचे किया और अपनी बेटी के उखड़े हुए मूड को भांप लिया। क्या हुआ अरीशा, तुम इतने गुस्से में क्यों? रात को नींद ठीक से नहीं आई? अनीशा ने चम्मच को प्लेट पर पटका। उसका दिल चाहा कि वो अभी हमजा की सारी करतूतें अपने बाप को बता दे कि किस तरह उसने उसे कमरे में बंद किया था, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने रात की बात बताई तो उसे ये भी बताना पड़ेगा कि वो आधी रात को चोरी छुपे पार्टी में जा रही थी और शाहजमान उसे मामले में बहुत सख्त थे। उसने अपने गुस्से को जब्त किया, जबरदस्ती चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट लाई और बात खत्म करते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ डैड, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। नाश्ता खत्म करके वो खड़ी हुई, शाहजमान के पास गई, उनके गाल पर प्यार से बोसा दिया और बोली, मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही हूँ, बाय डैड। शाहजमान मुस्कुराए, खुदा हाफिज बेटा। जैसे अरीशा लाउंज से गुजरकर बाहर जाने लगी, हमजा कॉरिडोर से अंदर दाखिल हुआ ताकि उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए गाड़ी की चाबी उठाई। दोनों का सामना हुआ। अरीशा ने हमजा को ऐसी खूनी नजरों से देखा जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगी, लेकिन हमजा ने इंतहाई सुकून से उसे रास्ता दिया और उसके पीछे बैठी और गाड़ी की तरफ चल दिया। यूनिवर्सिटी से वापसी का वक्त था। अरीशा अपने साथ अपनी दो सहेलियों को लेकर बाहर आई थी। रात के वाक़ये और सुबह की बेइज्जती का गुबार अभी तक उसके जहन में उबल रहा था और वो अपनी सहेलियों के सामने खुद को बहुत ताकतवर और खुद मुख्तार दिखाना चाहती थी ताकि उसका खोया हुआ गुरूर वापस आ सके। पोर्च में चमकती हुई लग्जरी गाड़ी खड़ी थी और हमजा गाड़ी के पास हमेशा की तरह पुरसुकून खड़ा था। अरीशा अपनी सहेलियों के हमरा तेज कदमों से चलती हुई आई और पिछली सीट पर बैठ गई। उसकी सहेलियों के बैठते ही उसने अक्खड़ लहजे में एक लोकेशन हमजा की तरफ बढ़ाई। गाड़ी सीधी इस एड्रेस पर लेकर चलो, मेरे फ्रेंड्स वहाँ एक नाइट प्राइवेट फार्म हाउस पर पार्टी कर रहे हैं, हमें वहीं जाना है। अरीशा ने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। हमजा ने मोबाइल पर एड्रेस देखा, उसकी भौहें तन गई और उसने गाड़ी स्टार्ट करने के बजाय वहीं ब्रेक लगा दी। वो शहर के जुराइम पेशा और बदनाम इलाकों से अच्छी तरह वाकिफ था और शाहजमान के दुश्मनों की नज़र इसी ताक में थी। हमजा ने फ्रंट शीशे से अरीशा की तरफ देखा और इंतहाई संजीदा और सख्त लहजे में कहा, माजरत लेकिन हम इस एड्रेस पर नहीं जा सकते। वो जगह फैमिलीज या आप जैसी लड़कियों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ का माहौल बहुत ख़राब है और शाहजमान साहब की तरफ से मुझे सख्त हिदायत है कि आपको किसी भी ऐसी गैर महफूज जगह पर ना लेकर जाऊँ। सहेलियों के सामने हमजा का यूँ साफ इनकार करना अरीशा की अना पर बनकर गिरा। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया। सहेलियों की मौजूदगी ने उसके अंदर की मकरूर अमीरजादी को मजीद भड़का दिया। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और फ्रंट सीट के पास आकर चीखने लगी, तुम ड्राइवर हो मेरे, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझे रोको। वो गुस्से से गुर्राई, तुम एक मामूली मुलाजिम हो, तुम्हारा काम सिर्फ गाड़ी चलाना है, मुझे ये सिखाना नहीं है कि कौन सी जगह ठीक है और कौन सी गलत। हटाओ गाड़ी और चलो वहाँ।
اس کی یہ بدتمیزیاں اور اونچی آواز سن کر حمزہ نے غصے سے مٹھی بھیج دی۔ اس کے اندر خون ابلنے لگا، اس کے چہرے کی رگیں تن گئی، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شکل سے معصوم اور کم عمر لڑکی اس قدر مغرور اور خودسر ہوگی۔ وہ خاموش رہا، لیکن اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو گئیں۔ علیشہ کی بدتمیزی اور حمزہ کے چہرے کے سخت تاثرات دیکھ کر اس کی دوست نے ڈرتے ہوئے آہستہ سے علیشہ کا ہاتھ کھینچا اور سرگوشی میں بولی، یار ایسے تو مت بولو، کتنا ہینڈسم ڈرائیور ہے، اور شاید وہ سچ کہہ رہا ہے۔ دوست کی بات سن کر علیشہ نے اکھڑا انداز میں اپنے کندھے اچکائے، حمزہ کو ایک نفرت انگیز لگ دی اور خود ہی گاڑی کا دروازہ دوبارہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کی دوست بھی خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا، گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو اسی ایڈریس کی طرف بڑھا دیا، لیکن علیشہ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا یہ غرور اور ضد بہت جلد اسے برباد کرنے والا ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے جب حمزہ نے گاڑی کو شہر سے دور ایک سنسان اور اندھیرے راستے پر واقع بڑے لوہے کے گیٹ کے سامنے روکا۔ یہ وہی پرائیویٹ فارم ہاؤس تھا جس کا ایڈریس علیشہ نے دیا تھا۔ گیٹ کے اوپر رنگ برنگی مدھم لائٹس جل بجھ رہی تھیں اور اندر سے تیز لاؤڈ میوزک کی تھاپ باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ یہاں کا ماحول ہی بتا رہا تھا کہ یہ شریف لوگوں کی جگہ نہیں ہے۔ حمزہ نے گاڑی پارک کیا اور ایک بار پھر پچھلے شیشے سے علیشہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں علیشہ کے لیے آخری بار ایک سنجیدہ ہمدردی ابھری۔ میں اب بھی کہہ رہا ہوں، اندر مت جائیں، حمزہ نے دھیمی مگر گہری آواز میں کہا۔ یہ جگہ آپ کے وہم و گمان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہاں جو لوگ آتے ہیں ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، میری بات مانیں اور واپس گھر چلیں۔ علیشہ جو پہلی حمزہ کی روک ٹوک سے بھری بیٹھی تھی، سہیلیوں کے سامنے دوبارہ اپنی توہین برداشت نہیں کر سکی تھی۔ اس نے غصے سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس نے حمزہ کو جھاڑتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، تم اپنی بکواس بند کرو حمزہ، تم صرف ایک معمولی ڈرائیور ہو اور اپنی اوقات بھی رہا کرو۔ مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے کہاں جانا اور کہاں نہیں۔ تم بس یہیں باہر گاڑی کی چوکیداری کرو، اندر آنے کی جرات بھی مت کرنا۔ علیشہ نے زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور اپنی سہیلیوں کا ہاتھ پکڑ کر تیز قدموں سے فارم ہاؤس کے بڑے ہال کی طرف بڑھ گئی۔ حمزہ گاڑی کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر علیشہ کی اس بدتمیزی پر غصہ تو آیا، لیکن اگلے ہی پل اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا، ایک نمبر ڈائل کیا۔ شکار اندر جا چکا ہے، کھیل شروع کرو، وہ کہہ کر رابطہ منقطع کر گیا۔ علیشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جیسے ہی فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئی، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اندر کا ماحول اس کی توقعات سے بالکل الٹ تھا۔ تیز کان پھاڑنے والا میوزک، ہر طرف دھواں اور شراب کی بدبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں موجود لڑکے اور لڑکیاں ہوش و حواس سے بیگانہ جھوم رہے تھے۔ علیشہ نے جن دوستوں کے بھروسے پر وہاں قدم رکھا تھا، وہ خود نشے میں دھت ایک کونے میں پڑے تھے۔ علیشہ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کی سہیلیوں نے ڈر کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ علیشہ، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، چلو یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ ہاں چلو، علیشہ نے گھبرا کر کہا، اور جیسے ہی وہ مڑنے لگی، اچانک ہال کے سارے دروازے بند کر دیے گئے اور تیز لائٹس بند ہو کر سرخ رنگ کی لائٹس آن ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے وہاں چند اجنبی اور خطرناک نظر آنے والے گنڈے نمودار ہوئے۔ انہوں نے علیشہ اور اس کی سہیلیوں کو گھیر لیا۔ علیشہ کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ ارے واہ، شاہ زمان کی لاڈلی بیٹی، خود ہمارے پاس چل کر آئیے۔ ان میں سے ایک نے تنزن قہقہہ لگایا، تم لوگ کون ہو؟ دور رہو مجھ سے، میرے ڈیڈ تمہیں زندہ دفن کر دیں گے۔ علیشہ نے چیخ کر دھمکی دی، لیکن اس کی آواز میں اب غرور نہیں بلکہ خوف تھا۔ شاہ زمان اب یہاں تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ ایک گنڈے نے آگے بڑھ کر علیشہ کا ہینڈ بیگ چھین لیا اور اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ علیشہ نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کے کپڑے ایک طرف سے ہلکے سے پھٹ گئے تھے، اس کا ہیئر سٹائل بکھر گیا تھا اور وہ روتے ہوئے فرش پر گر پڑی۔ اس پر ایک ایسا وقت آ چکا تھا جہاں سے اپنی عزت پامال ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بری طرح مصیبت میں پھنس چکی تھی اور چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکار رہی تھی، حمزہ بچاؤ مجھے۔ جس ڈرائیور کو وہ باہر بے عزت کر کر آئی تھی، اب وہی اس کی آخری امید تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کی چیخیں ہال سے باہر جاتی، دو گنڈوں نے بے رحمی سے اسے فرش سے اوپر اٹھایا۔ علیشہ نے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ تیسرے گنڈے نے فوراً اپنی جیب سے ایک سرنج نکالی اور علیشہ کے بازو پر نشہ آور انجیکشن لگا دیا۔ انجیکشن کا زہر جیسے ہی اس کے خون میں دوڑا، علیشہ کا سر چکرانے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے، اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ بالکل ان کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا جب علیشہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ ہال کا بھاری دروازہ کھلا اور حمزہ مسیحا بن کر اندر داخل ہوا۔ اس نے گنڈوں کو مار بھگایا اور نیم بے ہوش علیشہ کو اپنی جیکٹ میں چھپا کر گاڑی میں ڈالا اور تیز رفتاری سے محل کی طرف نکل گیا۔ علیشہ اپنی بے بسی پر روتی حمزہ کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جیسے وہ حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، اب اسی کے پہلو میں خود کو وہ محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ رات کے آخری پہر جب علیشہ کی آنکھ کھلی تو اس کا سر لوہے کے ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا۔ انجیکشن کا اثر ابھی پوری طرح زائل نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی دھندلی نظروں سے کمرے کے جھومر اور پردوں کو دیکھا، اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے گھر کے
محفوظ کمرے میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہے۔ ابھی وہ پوری طرح سنبھلی بھی نہ پائی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور شاہ زبان اندر داخل ہوئی۔ ان کا چہرہ غصے، صدمے اور شرمندگی سے لال تھا اور آنکھیں ابل رہی تھی۔ شاہ زبان کی بیٹی، میری اکلوتی بیٹی، جس پر میں نے کبھی دھوپ کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیا تھا، وہ رات کے اندھیرے میں ایک بدنام فارم ہاؤس سے اس حالت میں ملی ہے۔ شاہ زبان کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی۔ علیشا خوف سے سہم کر بیڈ کے کونے سے لگ گئی۔ ڈیڈ، میری بات سنیں۔ علیشا نے روتے ہوئے سسکیاں لی۔ کیا سنوں میں تمہاری بات؟ شاہ زبان پاگلوں کی طرح چیخ رہے تھے۔ ان کا اپنی انا اور غصے پر قابو نہیں تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیسی حالت میں گھر آئی ہو؟ کپڑے پھٹے ہوئے، ہوش و حواس سے بھگانا، کسی نشے میں دھت۔ اگر کل کو یہ خبر میڈیا میں آ گئی، میرے دشمنوں تک پہنچ گئی، تو میں سڑک پر چلنے کی قابل نہیں رہوں گا۔ میں شاہ زبان ہوں علیشا۔ میں اپنی عزت پر ایک ہلکی سی آج، ایک معمولی سا حرف بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میری عزت خراب کرنے سے تمہیں موت کیوں نہیں آ گئی؟ شاہ زمان غصے سے چیخ اٹھا اور پٹک رہے تھے۔ ان کی خاندانی انا اس وقت بری طرح زخمی ہو چکی تھی۔ علیشا بیڈ پر دبک کر صرف رو سکتی تھی۔ اس کا سارا غرور اس کے باپ کے ساتھ اس خوفناک روپ کے سامنے دم توڑ چکا تھا۔ شاہ زمان اسی غصے اور بے بسی کی حالت میں لاؤنج میں آئے۔ وہاں حمزہ خانزادہ بالکل خاموش، سر جھکائے، ایک وفادار اور سنجیدہ ملازم کا روپ دھارے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پہ باہر سے تو افسوس تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ شاہ زمان کی اس حالت پر جشن منا رہا تھا۔ شاہ زمان، جو شہر کے سب سے طاقتور بزنس ٹائکون تھے، اس وقت اپنی بیٹی کی بدنامی کے خوف سے اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ ان کا وفادار اور ان کا وقار مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے حمزہ کے قریب آئے۔ حمزہ! شاہ زمان کی آواز بھر آ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک بے بس باپ کی طرح اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ حمزہ کے سامنے جوڑ دیے۔ تم نے کل رات میری بیٹی کی جان بچائی، لیکن اب تمہیں میری اس بوڑھے باپ کی عزت بچانی ہوگی۔ تم ہی میری عزت بچا سکتے ہو حمزہ۔ حمزہ نے جھٹکے سے شاہ زمان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو پکڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور پریشانی آ گئی۔ سر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے مالک ہیں، میرے سامنے ہاتھ مت جوڑیے، حکم کرے میں کیا کر سکوں؟ اس واقعے کے گواہ صرف تم ہو یا وہ گنڈے جو بھاگ گئے۔ اگر یہ بات باہر نکلی تو میری بیٹی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ میں چاہتا ہوں، میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ تم علیشا کے ساتھ اسی وقت نکاح کر لو۔ تم اس کے شوہر بن جاؤ تاکہ دنیا کی زبانوں پر تالے لگ جائیں۔ حمزہ چند سیکنڈ کے لیے بالکل خاموش رہا۔ اس کا بچھایا ہوا جال بالکل صحیح نشانے پر بیٹھا تھا۔ شاہ زمان خود اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کر رہا تھا۔ حمزہ نے انتہائی سنجیدگی سے اپنے جذبات چھپائے اور سر جھکا کر دھیمی آواز سے بولا، سر، میں آپ کی عزت پر آنچ آنے نہیں دوں گا۔ اگر آپ کی عزت اسی میں ہے اور اسی میں محفوظ ہے تو مجھے یہ فیصلہ منظور ہے۔ اسی وقت کمرے میں قاضی صاحب کو بلایا گیا۔ علیشا کو نیم بے ہوشی اور صدمے کی حالت میں نیچے لایا گیا۔ اس نے احتجاج کرنے کی کوشش کی، لیکن شاہ زمان کے سخت چہرے اور اپنی حالت کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ حمزہ نے انتہائی خاموشی اور وقار کے ساتھ نکاح کے کاغذات پر دستخط کر دیا اور علیشا نے روتے ہوئے حامی بھر لی۔ وہ مغرور امیر زادی جو حمزہ کو اپنے پیر کی دھول نہیں سمجھتی تھی، اب قانونی طور پر اس کی بیوی بن چکی تھی اور حمزہ کی آنکھوں میں اب ایک الگ چمک تھی۔ نکاح کے فوراً بعد علیشا کو اس کے اسی شاندار کمرے میں بھیج دیا گیا جہاں کبھی وہ ملکہ کی طرح راج کرتی تھی، لیکن آج اس کمرے کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ وہ دلہن کے روپ میں نہیں بلکہ اپنے اسی الجھے ہوئے ہولیے اور صدمے کی حالت میں بیٹھ کے ایک کونے میں سہم کر بیٹھی تھی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور حمزہ اندر داخل ہوا۔ علیشا نے ڈر کر نظریں اٹھائیں۔ اس نے سوچا تھا کہ اب حمزہ اس کا شوہر بن چکا ہے تو شاید وہ اب اس پر اپنا حق جتائے گا یا اس کے ساتھ زبردستی کرے گا، کیونکہ اب تو وہ قانوناً اس کی بیوی تھی۔ لیکن حمزہ کے چہرے پر کوئی مروت، کوئی خوشی یا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور علیشا کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ گھبرا کر اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوں حمزہ، پلیز۔ اس کا روب، غرور پل بھر میں خاک ہو گیا تھا۔ وہ حمزہ لگ ہی نہیں رہا تھا جو روز نظر آتا تھا۔ میری بہن کو دیا تھا وقت؟ وہ غصے سے دھاڑا، پھر اس کو بیڈ پر گرا تھا، بے رحمی سے اس پر جھکا تھا۔ وہ پوری رات علیشا سے اپنا حق وصولتا رہا تھا۔ اس کے دل میں چھپی نفرت اور انتقام کی آگ اتنی شدید تھی کہ اس نے علیشا کی ایک نہ سنی۔ علیشا کے روتے ہوئے وجود، اس کی سسکیوں اور اس کی منتوں کا حمزہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بے رحمی سے اس کے جسم کو کرچی کرچی کر گیا تھا۔ وہ رات علیشا کے لیے کسی ہولناک عذاب کی طرح گزری، جہاں اس کا سارا غرور، اس کی انا اور اس کا نازک وجود اس شخص کے انتقام کی بھیڑ چڑھ کر پاش پاش ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ یہ انسان اس کے ساتھ اس حد تک بے رحم ہو گیا ہے۔ اگلی صبح جیسے ہی سورج طلوع ہوا، حمزہ نے علیشا کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا نیچے لاؤنج میں لے آیا۔ شاہ زمان ہال لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔
جیسے ہی انہوں نے حمزہ اور علیشہ کو ساتھ دیکھا، ان کے چہرے پر تھوڑا اطمینان آیا کہ اب ان کی بیٹی محفوظ ہے، لیکن حمزہ نے علیشہ کو لانچ کے بیچ میں ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ شاہ زمان چونک کر کھڑے ہو گئے۔ حمزہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ تمہاری بیوی ہے۔ شاہ زمان نے کڑک کر کہا۔ بیوی؟ حمزہ نے ایک زوردار ہولناک قہقہہ لگایا۔ شاہ زمان، کھیل ختم ہو چکا ہے۔ یہ نکاح، یہ فارم ہاؤس کا ڈرامہ، یہ سب میرا بچھایا ہوا جال تھا۔ شاہ زمان اور علیشہ دونوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ علیشہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے حمزہ کو دیکھا۔ حمزہ شاہ زمان کے بالکل قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چنگاڑا۔ شاہ زمان، تمہیں یاد ہے آج سے 3 سال پہلے تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں چور ہو کر ایک معصوم لڑکی پر ہاتھ ڈالا تھا اور اسے بدنام کیا تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میری اکلوتی چھوٹی بہن عالیہ تھی۔ شاہ زمان کا رنگ ایک پل میں سفید پڑ گیا۔ ان کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی۔ حمزہ نے دانت پیستے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ تم نے عالیہ کی زندگی برباد کی۔ اس واقعے کے بعد اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ وہ روتی ہوئی برباد ہو کر میرے گھر آئی۔ وہ اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکی اور اس نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ میرا پورا ہنستا کھیلتا گھرانہ تم نے اجاڑ دیا شاہ زمان۔ میں اسی دن سے تڑپ رہا تھا اور میں نے قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں وہی تکلیف دوں گا جو تم میرے خاندان کو دی تھی۔ علیشہ حیرت سے بس انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ اپنے والد کو دیکھ رہی تھی جو گنہگاروں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر میز پر نکاح نامے کے کاغذات اٹھائے اور شاہ زمان کے سامنے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے فضا میں اڑا دیا۔ اب سنو، حمزہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب تمہاری بیٹی کے پاس کوئی ثبوت، کوئی گواہ نہیں ہے کہ اس کا مجھ سے نکاح ہوا ہے۔ میں نے سارے کاغذات، ساری فائلیں غائب کر دی ہیں۔ دنیا کی نظر میں اور قانون کی نظر میں عائشہ کا کوئی شوہر نہیں ہے، لیکن ہاں، اس بات کا گواہ پورا شہر ہے۔ وہ ہسپتال کی رپورٹیں گواہ ہیں اور وہ کلب کے لوگ گواہ ہیں کہ کل رات شاہ زمان کی بیٹی کے ساتھ اس فارم ہاؤس میں زیادتی کی گئی تھی۔ وہ وہاں نشے کی حالت میں پائی گئی تھی۔ شاہ زمان نے تڑپ کر کہا، حمزہ ایسا مت کرو، میری بیٹی بے گناہ ہے۔ میری بہن بھی بے گناہ تھی شاہ زمان۔ حمزہ نے غصے سے چلایا، اب تم اپنی اس مغرور بیٹی کو خود سنبھالو۔ اب میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کی بدنامی پورے شہر میں ہونے سے تمہیں کون روکتا ہے۔ میں تمہیں وہ زخم دے دوں گا جو نسلوں تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ حمزہ نے ایک آخری نفرت انگیز نظر علیشہ اور شاہ زمان پر ڈالی، مڑا اور تیز قدموں سے محل کا بڑا دروازہ پار کر کے وہاں سے چلا گیا۔ پورے لانچ میں اب موت کا سا سکوت تھا۔ علیشہ وہیں بیٹھ کر رہ گئی۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی بکھرے ہوئے کاغذات کو دیکھتی اور کبھی اپنے باپ کو۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس بار ان آنسوؤں میں ایک گہرا صدمہ تھا۔ اس نے شاہ زمان کے سامنے جا کر ان کے کندھے جھنجھوڑے۔ ڈیڈ! علیشہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ حمزہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا آپ نے واقعی کسی کی زندگی برباد کی تھی؟ کیا عالیہ نام کی لڑکی کے ساتھ آپ نے وہ سب کچھ کیا تھا؟ شاہ زمان نے اپنی بیٹے کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کی اور نہ ہی وہ کر پا رہے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ ہمارے ماضی کی گناہ ہمیشہ ہمارا پیچھا کرتے ہیں علیشہ۔ شاہ زمان نے روتے ہوئے سسکیاں لی۔ ہاں، حمزہ سچ کہہ رہا تھا۔ 3 سال پہلے بزنس کی دشمنی اور طاقت کے نشے میں نے عالیہ کے ساتھ وہ سب کیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مکافات عمل اس طرح میری ہی بیٹی کے روپ میں میرے سامنے آ جائے گا۔ مجھے معاف کر دو علیشہ، مجھے معاف کر دو۔ علیشہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ اس کا وہ باپ جو اس کے لیے آئیڈیل تھا اور جس کے نام پر وہ پورا دن غرور کرتی پھرتی تھی، وہ خود ایک مجرم نکلا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے، کمرے میں بند ہونا، فارم ہاؤس کا حادثہ اور یہ زبردستی کا نکاح، وہ سب قدرت کا انصاف تھا جو حمزہ کے ہاتھوں پر پورا ہوا تھا۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی جہاں اس کا غرور اور اس کے باپ کی عزت دونوں ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل چکے تھے۔ 2 سال بعد شام کا سورج دھیرے دھیرے ڈل رہا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور بچوں کے ہنسنے کھیلنے کی آوازوں سے پورا ماحول زندہ لگ رہا تھا۔ پکی ہوئی گھاس پر ایک چھوٹا سا خوبصورت 1 سال کا بچہ اپنی ننھی ننھی ٹانگوں سے تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر معصوم سی شرارت تھی اور وہ اپنی دھن میں مگن تھا۔ ایان بیٹا، آہستہ بھاگو، گر جاؤ گے۔ پیچھے سے ایک جانی پہچانی مگر ایک بالکل دھیمی اور سنجیدہ ہو چکی آواز آئی۔ ایان نے اپنی ماں کی آواز سن کر پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک کھلکھلاتا ہوا قہقہہ لگایا اور الٹے قدموں آگے کی طرف بھاگنے لگا۔ اس کا دھیان سامنے نہیں تھا۔ اچانک ایان تیزی سے بھاگتے ہوئے پارک کے راستے پر چلتے ایک شخص سے زور سے ٹکرایا۔
ٹکر اتنی اچانک تھی کہ ایان کا توازن بگڑ گیا اور وہ پیچھے کی طرف گرنے ہی والا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتا یا اسے کوئی چوٹ پہنچتی، اس ٹکرانے والے شخص کی مضبوط اور پھرتیلی باہوں نے آگے بڑھ کر اسے انتہائی نرمی سے ہوا میں ہی لپک لیا اور اس کے چھوٹے وجود کو اپنے مضبوط سینے سے لگا لیا۔ او آرام سے چیمپئن، ایک بھاری جاندار مردانہ آواز گونجی۔ وہ ہاپتی میں پیچھے سے بھاگتی آ رہی تھی، اپنے بچے کو کسی کے قابو میں دیکھ کر فوراً رکی۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت۔ اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی جم کر رہ گئے۔ اگلے پل جیسے علیشا کی نظر اس آدمی کے چہرے پر پڑی، اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی اور وہ ساکت کھڑی کی کھڑی بس اسے ہی دیکھتی رہ گئی۔ وہی گھنی داڑھی، وہی گہری چیلنجنگ آنکھیں اور وہی مضبوط شخصیت۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، حمزہ تھا۔ حمزہ جو ایان کو اپنی گود میں سنبھالے کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے علیشا کی آواز سنی، اس نے نظریں اٹھائیں۔ دونوں کی آنکھیں 2 سال بعد ایک بار پھر آپس میں ٹکرائیں۔ حمزہ کے چہرے پر بھی حیرت کی ایک لہر دوڑی، لیکن اس کی نظریں علیشا سے ہٹ کر اس چھوٹے سے بچے ایان کے معصوم چہرے پر جم گئی، جس کی آنکھیں بالکل حمزہ جیسی تھیں۔ پارک کی اس شام میں وقت جیسے ان دونوں کے لیے ایک بار پھر وہیں تھم گیا تھا۔ حمزہ نے حیرت بھری نظروں سے علیشا کو دیکھا۔ ان 2 سالوں نے علیشا کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانا مغرور امیر زادی والا تکبر دور دور تک نہیں تھا، بلکہ اب اس کی آنکھوں میں ایک ٹھہراؤ، سادگی اور ممتا کا نور تھا۔ اس نے ایک سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا۔ پارک کی خاموشی اب ان دونوں کے درمیان پھیلے ہوئے برسوں کے سکوت کو توڑنے لگی تھی۔ حمزہ نے ایان کو آہستہ سے زمین پر اتارا، لیکن اس کا ننھا ہاتھ اب بھی حمزہ کی انگلی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، جیسے وہ خون کا رشتہ پہچان گیا ہو۔ حمزہ نے ایک گہرا سانس لیا اور علیشا کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سمندر تیر رہا تھا۔ ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے علیشا۔ حمزہ کی آواز میں اب وہ پرانی نفرت یا طنز نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا ٹھہراؤ اور دکھ تھا۔ علیشا نے خاموشی سے سر ہلایا۔ وہ دونوں پارک کے ایک کونے میں لکڑی کے بینچ پر آ کر بیٹھ گئے۔ ایان بینچ کے پاس ہی گھاس پر تتلیوں کے پیچھے بھاگنے لگا۔ علیشا نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں سے اپنے دوپٹے کے کونے کو مروڑا اور نظریں جھکا کر بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں اب وہ پرانا تکبر نہیں، بلکہ زندگی کی مشکلوں سے آئی ہوئی پختگی تھی۔ اس رات جب تم سب کچھ ختم کر کے چلے گئے، علیشا نے ہچکی روکی اور بولنا شروع کیا، اور ڈیڈ نے میرے سامنے اپنے اس بھیانک ماضی کا اعتراف کیا، تو میری روح تک کانپ اٹھی تھی۔ جس باپ پر میں اندھا فخر کرتی تھی، جس کی دولت کے نشے میں مگن ہو کر میں نے تمہاری تذلیل کی تھی، وہ خود ایک معصوم کی زندگی کا قاتل نکلا۔ مجھ سے اس گھر کی چھت، وہ عیاشیاں اور وہ بندہ برداشت نہیں ہو رہا تھا جو کسی کی بددعا پر کھڑا تھا۔ میں نے اگلی صبح وہ گھر، وہ جائیداد اور وہ سارا کالا پیسہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور وہاں سے نکل آئی۔ حمزہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی نازک اور مغرور لڑکی ایسا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔ علیشا نے اپنی بات جاری رکھی۔ گھر چھوڑنے کے کچھ مہینوں بعد میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ جب میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو مجھے پتا چلا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس نے ایک نظر گھاس پر کھیلتی ایان پر ڈالی۔ اس وقت میرے پاس نہ سر چھپانے کی جگہ تھی، نہ کوئی سہارا۔ ایک امیر زادی سڑک پر آ چکی تھی۔ میں نے یہاں وہاں چھوٹے موٹے کام کرنا شروع کیے، لوگوں کے تانے سہے، سستی بستیوں میں دن گزارے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں پڑھی لکھی تھی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ کچھ عرصے بعد مجھے ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی۔ مشکلات بہت آئیں، راتوں کو روتی تھی، پاؤں سوج جاتے تھے، لیکن جب بھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی تھی مجھے جینے کی ایک نئی وجہ مل جاتی تھی۔ میں نے اکیلے اس بچے کو جنم دیا اور اسے سنبھالا۔ حمزہ علیشا کی آواز میں درد محسوس کر کے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ لڑکی جو گاڑی کا دروازہ خود نہیں کھولتی تھی، وہ اس کے انتقام کی وجہ سے سڑکوں پر ٹھوکریں کھاتی رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی حمزہ کا دل تڑپ اٹھا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر علیشا کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ علیشا، تم نے جو دکھ جھیلے اس کا ذمہ دار میں ہوں، حمزہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس رات جب میں اپنا انتقام پورا کر کے وہاں سے نکلا تو مجھے لگا کہ مجھے سکون مل جائے گا، میری بہن کی روح کو انصاف مل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں ایک دن بھی
ایک رات بھی چین سے نہیں سو سکا۔ تمہاری وہ سسکیاں، وہ رونے کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ جو گناہ شاہ زبان نے کیا تھا، اس کی سزا میں نے ایک بے گناہ لڑکی کو دی جو میری بیوی بن چکی تھی۔ حمزہ نے ایک گہرا سانس لیا اور ماضی کی یادوں میں کھو گیا۔ میں اپنی اس بے چینی سے تنگ آ کر ٹھیک 6 ماہ بعد واپس تمہیں ڈھونڈنے اس گھر کی طرف گیا تھا۔ میں سب کچھ ختم کر کے تمہیں اپنانا چاہتا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ شاہ زمان نے وہ گھر بیچ دیا ہے اور وہ خود شدید بیماری کے حالت میں کسی گمنام جگہ منتقل ہو گئے ہیں۔ تمہارا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا، تم غائب ہو چکی تھی۔ میں نے شہر کا کوئی کونا، کوئی ہسپتال، کوئی علاقہ نہیں چھوڑا جہاں تمہیں نہ ڈھونڈوا سکوں، اور نہ تمہیں نہ ڈھونڈا ہو، لیکن تم جیسے زمین میں دھس گئی تھی۔ اس نے پارک کے ارد گرد پھیلے ہوئے درختوں کو دیکھا اور مسکرایا۔ آج میں اسی شہر کے اس حصے میں صرف جاب کے سلسلے میں منتقل ہوا تھا۔ میں یہاں رہنے آیا تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ قدرت مجھ پر اتنی مہربان ہوگی کہ میری زندگی، میرا بچہ اور میری عائشہ مجھے اسی پارک میں مل جائیں گے۔ حمزہ بینچ سے نیچے گھٹنوں کے بل عائشہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے عائشہ کے ہاتھوں کو چوما۔ مجھے معاف کر دو عائشہ، تمہارا اس سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا۔ تم تو میری اور تمہارے باپ کی دشمنی کے بیچ ایک مہرہ بن گئی، جس کی سزا تم نے 2 سال تک بھگتی۔ میں نے تمہارے وجود کو جو زخم دیے، میں ان کے لیے زندگی بھر تمہارا گنہگار رہوں گا۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ عائشہ نے فوراً اپنے ہاتھ چھڑائے اور حمزہ کے آنسو پوچھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں حمزہ، معافی تمہیں نہیں بلکہ مجھے مانگنی چاہیے۔ عائشہ نے روتے ہوئے کہا، میرے باپ نے تمہاری معصوم بہن کے ساتھ جو کیا وہ کسی بھی طور معافی کے لائق نہیں تھا۔ حمزہ، مکافات عمل سچ ہے، میرے باپ کے گناہوں کا بوجھ مجھے اٹھانا ہی تھا، اور جو کچھ تم نے کیا وہ ایک تڑپتے ہوئے بھائی کا غصہ تھا۔ میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن مجھے سچ معلوم ہوا تھا۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی نفرت نہیں ہے۔ حمزہ نے عائشہ کے چہرے کو دیکھا۔ اس نے عائشہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ 2 سالوں کا سارا درد، ساری تنہائی اور سارے آنسو اس ایک گلے لگنے سے جیسے پورش کے دھوئیں کی طرح اڑ گئے۔ عائشہ نے بھی حمزہ کے سینے پر سر رکھا، لیکن اس بار یہ کسی بے بسی کی حالت میں نہیں تھا، بلکہ یہ اپنے شوہر کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے پناہ پا لینے کا سکون تھا۔ مما، مما، پاپا، ایک ننھی معصوم آواز نے ان دونوں کو اپنی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ ایان اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گیند پکڑے ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی مما اس اجنبی انکل کے گلے لگ کر کیوں رو رہی ہیں۔ حمزہ نے مسکرا کر اپنے آنسو صاف کیے اور آگے بڑھ کر ایان کو گود میں اٹھا لیا۔ اس نے ایان کی گال پر پیار کیا اور عائشہ کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں آپ کے پاپا، اب پاپا آپ کو اور مما کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے۔ ایان نے اپنے ننھے ہاتھوں سے حمزہ کا چہرہ چھوا اور اپنی توتلی زبان میں بولا، پاپا۔ یہ لفظ سنتے ہی حمزہ اور عائشہ دونوں کے چہروں پر ایک ایسی مسکراہٹ کھل گئی جو پچھلے 2 سالوں سے غائب تھی۔ شام کا سورج اب پوری طرح ڈھل چکا تھا اور پارک کی لائٹس آن ہو چکی تھی، لیکن ان کی زندگی میں امید اور خوشیوں کا ایک نیا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ایان کا ہاتھ پکڑے ہنستے مسکراتے ہوئے پارک سے باہر نکلے تھے۔